مناتے ہیں ائمہ کی ولادت کی۔ اول ایک تقدس یہ ہے کہ ائمہ کی ولادت نہ کہو، ائمہ پیدا نہیں ہوتے، نازل ہوتے ہیں، ظہور کرتے ہیں۔ تقدس کا اندازہ دیکھو، احترام کا حد دیکھو کہ ولادت کہنا بھی توہین قرار دیتے ہیں، کہو کہ یہ ظہور کرتے ہیں، یہ نزول کرتے ہیں، تاکہ احترام اعلیٰ درجے تک جا پہنچے۔ امام حسین کو ولادت کہنا توہین سمجھتے ہیں، نزول و ظہور کہو تاکہ امام حسین کا احترام بحال ہو جائے۔ یہ عقیدت میں اتنا جذباتی ہو گیا ہے کہ امام کی ولادت اپنی زبان سے کہنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ لفظ جو خود ائمہ نے استعمال کیا، رسول اللہ نے استعمال کیا، ائمہ ہدا نے استعمال کیا، ولادت ائمہ، ولادت امام، یہ ائمہ کی حدیث کے جملے ہیں سارے یہ، لیکن یہ ان الفاظ کو بھی توہین آمیز سمجھتا ہے۔ باقی انسان بھی پیدا ہوں، ائمہ بھی پیدا ہوں، تو پھر فرق کیا رہے گا؟ احترام میں، عقیدت میں اتنا آگے چلا گیا ہے کہ ولادت مت کہو، ظہور و نزول کہو۔ اور نصرت کے میدان میں حسین پھر تنہا ہے۔ اتنا بڑا عقیدت مند ان کا کھڑا ہوا ہے کہ اگر کسی نے کہا امام پیدا ہوتے ہیں میں گردن اڑا دوں گا، اور امام کی گردن اڑا رہے ہیں اس کے سامنے، اور یہ خاموش تماشائی کھڑا ہوا التماس سے دعا کر رہا ہے۔ امام کے ولادت کی خوشی جشن مناتے ہیں، کیک کاٹتے ہیں۔ سب سے بڑا مقابلہ ہے کیک کاٹے، امام حسین علیہ السلام کی ولادت کا کیک کاٹے۔ کیک کیوں کاٹے؟ امام حسین کیک کھاتے تھے۔ کیک کہاں سے امام حسین سے جوڑ دیا تم نے؟ کیک کہاں سے امام علی سے جوڑ دیا؟ امام علی کا کیا تعلق کیک سے؟ یہ کیک تو تمہاری بیکری سے آیا ہے، بیکری تمہاری برطانیہ سے آئی ہے۔ یہ تمہارے آقاؤں کی ولادت کے اوپر کیک کاٹے جاتے تھے، نہ اماموں کی ولادت کے اوپر۔ کیک کو احترام کے طور پر ولادت میں داخل کر دیا، وہ بھی ٹنوں وزنی کیک، کہ دن گنو امام کی ولادت کے کتنے سال گزر گئے، اتنے ٹن کا، اتنے من کا کیک۔ 1400 سال گزر گئے، 1400 من کا کیک کاٹو تاکہ خدا خوش ہو جائے، امام حسین خوش ہو جائے۔ یہ عقیدت ہے۔ عقیدت دیکھیں کہاں جا پہنچی ہے۔ اور ایک طبقہ عقیدت میں بالکل کور، اندھا، دل کا اندھا ہو گیا عقیدت کے اندر، اور ان کو عقیدت کی تسکین اس وقت ملتی ہے کہ جب ائمہ کی ولادت کے ایام میں نعوذ باللہ، العیاذ باللہ، مجرا کراتے ہیں، خسرے نچاتے ہیں، طوائفیں نچاتے ہیں، کنجریاں نچاتے ہیں، ڈانس کرتے ہیں، بھنگڑے ڈالتے ہیں، حرام کام کرتے ہیں۔ کیا ہو رہا ہے؟ ائمہ کا جشن ظہور منا رہے ہیں۔ وہی عقیدت ہے۔ عقیدت مند یہ حرکتیں کرتا ہے۔ عقیدت مند جب اندھا ہو جائے، عقیدت مند جب عقیدت میں کور ہو جائے، معصیت کرتا ہے روز ولادت حجت خدا، گناہ کرتا ہے، اور دوسرے لوگ تحسین کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ کتنا جذبہ ہے، کتنا عشق ہے امام حسین کے ساتھ، اتنا عشق ہے اس کو اور باقی سارے تماشائی ہیں۔ یہ عقیدت کہ معصیت کو بھی کراس کر گئی عقیدت، معصیت کو بھی ارتکاب کر گئی عقیدت، لیکن نصرت کے میدان میں صدیاں گزر گئی، یہ قدم نہیں اٹھایا۔ اگر نصرت کے میدان میں عقیدت کے ساتھ ساتھ نصرت کے میدان میں چند قدم اٹھائے ہوتے تو آج ہر اسلامی ملک کے اوپر ایک طاغوت مسلط نہ ہوتا، شیطان مسلط نہ ہوتا، شیطانی خاندان مسلط نہ ہوتا، شیطانی چیلے مسلط نہ ہوتے، آل سعود جیسے اور آل خلیفہ جیسے جلاد ان مومنین کی گردنوں پر سوار نہ ہوتے، اگر نصرت امام میں ایک قدم اٹھایا ہوتا، اگر نصرت حسین میں ایک قدم اٹھایا ہوتا۔ صدیوں بیٹھ کر، فیسیں لے کر عقیدت کی باتیں کی، پیسے بنائے،
دو قسم کے خطیب انہوں نے اہل بیت کے بارے میں پیسے کمائے. ایک بنو امیہ نے 9,000 خطیب خریدے، اہل بیت کی تان و تشنیع پر انہیں فیسیں دی، اور جواب میں ایک طبقہ پیدا ہوا اہل بیت کے دفاع میں فیسیں لوگوں سے لے کر مجلسیں پڑھ رہا ہے. یہ دونوں ناصرین ہیں. ڈبل فیسیں. اتنی فیسیں دشمنوں نے نہیں لی جتنی یہ فیسیں لے رہے ہیں. نصرت حسین میں ایک قدم اٹھاؤ. امام نصرت مانگ رہے ہیں. حل میں ناصر، مدد کرنے والا، کوئی ساتھ دینے والا، چند قدم ساتھ چلنے والا، میدان میں اترنے والا، مبارزہ کرنے والا، طاغوتیت کا انکار کرنے والا، یزیدیت کو للکارنے والا، اپنے آپ کو مصائب کے سپرد کرنے والا، یہ ناصر ہے. باقی سارے خاذل ہیں. بے شک عقیدت میں جو کچھ کہتے رہیں، اندھے ہو یا بینا، اگر نصرت میں قدم نہیں اٹھایا تو خاذلین میں آ جائیں گے. چونکہ ناصرین اور خاذلین کے درمیان کوئی برزخ نہیں ہے، تیسرا کوئی مقام نہیں ہے کہ ہم ناصرین میں تو نہیں ہیں لیکن خاذلین میں بھی نہ ہو، معتقدین اور محبین میں ہو. نہ، یہ فقط دو ہی کردار ہیں، یا ناصر ہے یا خاذل. اور آج زیادہ